السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایس گرو 650، جس میں ہم دوسری صدی ہجری سے لے کر دور حاضر تک تمام اسلامی تاریخ سے آپ کو روشناس کروا رہے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے سلسلہ کی جانب۔ جب عماد الدین نے اڑیسہ کو فتح کیا تھا تو وہاں کا حکمران جوسلین ثانی اڑیسہ سے بھاگ کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع تلباشر شہر میں جا کر مقیم ہو گیا تھا۔ جب عماد الدین ایک بزدل قاتل کی تلوار کا شکار ہو گیا تو جوسلین ثانی نے اڑیسہ پر قبضہ کرنے کے جذبات ابھرنے لگے۔ اس نے اڑیسہ کے عیسائی باشندوں سے ساز باز کر کے اڑیسہ پر شب خون مارا اور مسلمان محافظوں کو رونتا ہوا شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ قلعہ کے مسلمان بر وقت خبردار ہو گئے اور انہوں نے شہر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قلعہ کے اندر داخل کر لیا اور پھر اس کے دروازے بند کر کے جوسلین ثانی کے مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ نور الدین محمود کو جو ہی اس واقعے کی خبر ملی، وہ 10,000 سوار لے کر طوفان کی طرح اڑیسہ کی طرف بڑھا اور آنن فانن اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دوسرے دن لڑائی کا آغاز ہوا تو عیسائی آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں کے حملوں کی زد میں آ گئے۔ قلعہ کے اندر سے محصور مسلمان تیروں کی بارش کر رہے تھے اور باہر سے نور الدین کی فوج عیسائی لشکر پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے جوسلین ثانی کے ہزاروں لشکری مارے گئے اور وہ خود اپنے سرکردہ سرداروں کے ہمراہ ایک برج میں جا چھپا۔ مسلمانوں نے اس برج کو بارودی سرنگ بچھا کر اڑا دیا۔ عیسائی سردار تو سب کے سب مارے گئے، البتہ جوسلین ثانی کسی طرح بچ نکلا اور بھیس بدل کر فرار ہو گیا۔ نور الدین محمود کا مظفر و منصور لشکر جوش و غضب میں بھرا ہوا شہر کے اندر داخل ہوا اور غدار عیسائیوں کے گھروں کو جی کھول کر لوٹا۔ فتح کے تیسرے دن نور الدین نے مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کا معائنہ کیا اور ان کی مناسب تقسیم کا حکم دیا۔ مال غنیمت سے اس نے متعدد تحائف مسلمان امراء کو بھی بھیجے۔ اس شاندار فتح پر مسلمانوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ اڑیسہ پر جوسلین ثانی کے قبضہ کی خبر سن کر سیف الدین غازی بھی ایک جرار فوج لے کر موصل سے چل پڑا تھا۔ جس وقت وہ اڑیسہ کے قریب پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ نور الدین محمود نے عیسائی باغیوں کو قرار واقعی سزا دے کر شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ سیف الدین یہ خبر سن کر بے حد مسرور ہوا اور اپنے لشکر سمیت موصل کو واپس چلا گیا۔ وہاں سے اس نے ایک خاص پیغمبر کے ذریعے نور الدین کو مبارکباد بھی بھیجی اور اس کو اپنے مکمل تعاون اور سرپرستی کا یقین دلایا۔ نور الدین نے اڑیسہ میں چند دن قیام کیا اور اس دوران میں شہر اور قلعہ کی حفاظت کے خاص انتظامات کیے۔ اس کے بعد وہ ایک مضبوط دستہ فوج کو وہاں چھوڑ کر واپس حلب آ گیا۔ اڑیسہ کو میسوپوٹیمیا کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ سیاسی اور جنگی اعتبار سے یہ شہر فی الحقیقت بے حد اہم تھا اور صلیبی اس کو اپنا مستقر بنا کر پورے عراق اور شام پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ 539 ہجری 1144 عیسوی میں جب عماد الدین زنگی نے اس کو صلیبیوں سے چھینا تو اقوام فرنگ کو سخت دھچکا لگا اور اسی وقت سے ان میں پھر صلیبی جنگ کی باتیں ہونے لگی۔ تاہم تلباشر میں جوسلین ثانی کی موجودگی نے ان کی ڈھارس بندھائے رکھی۔ عماد الدین کی شہادت کے بعد اقوام یورپ کی شہ پر ہی جوسلین ثانی نے اپنی کھوئی ہوئی حکومت کو بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن جب نور الدین محمود نے اس کو ذلت آمیز شکست دے کر اڑیسہ کو اپنے مضبوط پنجوں میں دبوچ لیا تو سارا یورپ غم و غصے سے کھول اٹھا۔ ان کے اضطراب میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اڑیسہ کے ارمنی پادریوں کا ایک گروہ اپنی فریاد لے کر پوپ یوگینس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو اپنی درد بھری کہانی سنائی۔ میچارڈ لکھتا ہے، ایشیا کے عیسائیوں کی سفارت کا بیان سن کر مقدس پوپ کی آنکھوں میں سیل اشک رواں ہو گیا
اور اس نے اعلان کر دیا کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد کرنا خداوند یسوع مسیح کی تمام نام لیواؤں کا فرض ہے۔ اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا دیں گے۔ پوپ کا یہ فرمان گویا جنگ مقدس کروسیڈ کا اعلان تھا، جس نے سارے یورپ میں پھر زبردست ہیجان برپا کر دیا۔ بیت المقدس کی فتح کو صرف 40 برس گزرے تھے اور لوگوں کے دلوں میں اس عظیم الشان فتح کی یاد ابھی تازہ تھی۔ انہوں نے بڑے جوش و خروش سے پھر ہتھیار اٹھا لیے۔ عین اسی زمانہ میں سرزمین یورپ میں ایک پر اسرار راہب نمودار ہوا، جس کی محصور کن شخصیت، شعلہ بیانی اور طلاقت لسانی نے سارے یورپ میں آگ لگا دی۔ یہ شخص سینٹ برنارڈ تھا، جو برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا اور 15 برس سے تارک الدنیا ہو کر رہبانیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ حالات کی سزن ظریفی دیکھیے کہ پہلی صلیبی جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے والا ایک تارک الدنیا راہب پیٹر دی ہرمٹ تھا۔ دوسری صلیبی جنگ پر اہل یورپ کو آمادہ کرنے والا بھی ایک تارک الدنیا راہب ہی تھا۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ سینٹ برنارڈ کی دھواں تقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی جو گزشتہ صلیبی جنگ سے پہلے پیدا ہوئی تھی، بلکہ فی الحقیقت اس سے بھی بڑھ کر جوش پیدا ہو گیا، اور ادنا طبقے سے لے کر بادشاہوں تک مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بھر گئے، اور وہ اپنا سب کچھ جنگ مقدس میں جھونکنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ویزلی فرانس کے مقام پر ایک زبردست اجتماع ہوا، جس میں نہ صرف عام عوام کا بے پناہ ہجوم تھا، بلکہ طبقہ امراء کے لوگ بھی بڑی کثرت سے شریک تھے۔ یہاں تک کہ خود شاہ فرانس لوئی ہفتم بھی بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ ساری فضا جنگی نعروں سے گونج رہی تھی، اور غیظ و غضب میں بھرے ہوئے لوگ فی الفور کسی فیصلہ پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس پرخروش فضا میں سینٹ برنارڈ نے ایک ایسی اثر انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل ہل گئے۔ خود شاہ فرانس نے آگے بڑھ کر سینٹ برنارڈ کے ہاتھوں سے سلیب لی اور تمام مجمع کے سامنے اس کو اپنے سینے پر لگا کر اعلان کیا کہ میں جنگ مقدس میں ضرور حصہ لوں گا۔ اب لوگوں کے جوش و خروش کی انتہا نہ رہی، اور سب نے عہد کیا کہ وہ صلیب کی سر بلندی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ میچارڈ لکھتا ہے کہ ویزلی کی کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہو گئے، اور سوائے اپاہجوں یا بیواؤں اور یتیموں کے وہاں کوئی متنفس نظر نہیں آتا تھا۔ باقی سب لوگ صلیب برداروں میں شامل ہو گئے تھے۔ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھانے سے گریز کیا، صلیب برداروں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے چوڑیاں اور تکلے بھیجے۔ ویزلی کی کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد سینٹ برنارڈ جرمنی گیا اور شاہ کارنیٹ سوئم کو جنگ مقدس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ پہلے تو بادشاہ نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا، لیکن جب ایک دن سینٹ برنارڈ نے اس کے سامنے ایک انتہائی مؤثر اور دردناک تقریر کی تو اس کا دل پگھل گیا، اور اس نے فوراً سینٹ برنارڈ سے صلیب لے کر جہاد مقدس میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان دو طاقتور بادشاہوں کے علاوہ طبقہ امراء کے بے شمار سرداروں نے اپنے طور پر کروسیڈ کے لیے زبردست تیاریاں کی، یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ ان سب پر مستضاد نیزوں اور ڈھالوں سے مسلح صلیب بردار عورتوں کی ایک فوج تھی، جس کی قیادت شاہ فرانس کی ملکہ ایلنز آف کین کر رہی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ گھوڑوں پر سوار اس مسلح نسوانی فوج کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی، اور اس میں بے شمار فحشہ عورتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ اکثر و بیش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی نے صلیبی جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔
فی الحقیقت ان عورتوں کی وجہ سے صلیبی لشکر میں بدکاری کی وہ گرم بازاری ہوئی کہ شیطان بھی پناہ مانگ گیا۔ لوئس اور کارنٹ نے اپنی سلطنتوں کے انتظام کے لیے نائب مقرر کیے اور خود ازمودہ کار جنگجوؤں کی جرار فوجیں لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لوئس کے ہمراہ عورتوں کی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو تھے اور کارنٹ کے ساتھ اس قدر فوج تھی کہ میچاڑ کے قول کے مطابق نہ تو ان کو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھیں اور نہ ان کو سمانے کے لیے میدان ہی تھے۔ اکثر مورخین کا اندازہ ہے کہ دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب جنگجو تھے جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے جذبہ سے سرشار تھے۔ اسلامی تاریخ کا یہ سلسلہ جاری ہے، ہمارے سلسلہ کا حصہ بنے رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔